استاذ کی رہنمائی ضروری ہے۔ صرف کتاب سے، صرف بک سے آپ چاہیں گے کوئی بھی علم حاصل کرنا تو آپ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کچھ علم حاصل ہو جائے گا لیکن آپ صحیح سمت میں، صحیح جہت میں نہیں جا سکیں گے، بہت ساری گمراہی بھی پیدا ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ دو مصرے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، کہ میرے بھائی آپ علم حاصل نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ کے اندر 6 چیزیں ہوں۔ 6 چیزیں آپ کے اندر ہوں گی، آپ 6 چیزوں کو کریں گے تبھی آپ کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ سأنبی کا، اور اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ سأنبئو کا ان تفصیلها ببیانی، میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل۔ وہ کیا ہے؟ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمانی، یہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ذکاء۔ ذکاء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذکاء کہتے ہیں ذہانت کو، آدمی کا ذہین ہونا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، ذہانت۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ذہن سے نوازا ہے، دل دماغ سے نوازا ہے، اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ عربی اگر سیکھنا ہے یا کوئی بھی علم سیکھنا ہے، خاص طور سے دین کا علم اور عربی کا علم، تو اس کے لیے اپنی ذہانت کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ نے جو ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس کو لگانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں، فضول کے کاموں میں، لایانی چیزوں میں لگاتے ہیں، یا دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا داری میں لگاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی پاتے ہیں، رزلٹ بھی پاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اس کا قانون ہے، جو جس میں اپنا دماغ لگائے گا وہ چیز اس کو حاصل ہوگی۔ تو یہاں اگر آپ علم حاصل کرنے میں اپنے دل دماغ کو، اپنے ذہن کو لگائیں گے انشاءاللہ تو اس سے مدد ملے گی علم حاصل کرنے میں۔ دوسری چیز ہے حرص۔ حرص تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کا حرص ہونا چاہیے، لالچ، دلچسپی، شوق، چاہت، رغبت، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو عربی زبان سیکھنی ہے یا کوئی بھی علم سیکھنا ہے، کوئی بھی ہنر سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اس کا شوق ہونا چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، رغبت اور دلچسپی ہونی چاہیے، ہے نا۔ جب آپ کو اس کا شوق ہی نہیں رہے گا، چاہت ہی نہیں رہے گی، تو پھر آپ نہیں سیکھ پائیں گے، اس کا بہتر نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آپ کو شوق، رغبت اور دلچسپی لینی ہوگی۔ تیسری چیز ہے اجتہاد۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت کرنا۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا۔ محنت ضروری ہے، ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے اس میں محنت کرنا ضروری ہے، جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے بلغتن۔ بلغتن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو اخراجات آتے ہیں اس کو برداشت کرنا، مال و اسباب اپنانا۔ علم حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، بسا اوقات علم حاصل کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، کتابیں لینی پڑتی ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ سب جانتے ہی ہیں، تو وہ بھی لگانا چاہیے۔ آج کل لوگ موبائل وغیرہ میں کتنی فضول کا خرچ کرتے ہیں، اور دوسری چیزوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مال اس کے لیے لگائیں، کتاب جو ضروری ہے اس کے لیے وہ خرید لیں، قلم، کاپی وغیرہ وغیرہ۔ پہلے سفر کرتے تھے لوگ، لمبا سفر کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ اس کی فیس نہیں ہے، فری میں ہے، ایک آسانی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ باقی چیزیں اگر بک وغیرہ لینا چاہیں تو آپ کہیں سے خرید لیں، بک شاپ سے یا آن لائن ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے وصحبۃ استاذن، اور استاذ کی صحبت۔ استاذ کی صحبت، استاذ کی رہنمائی۔ استاذ کی رہنمائی ضروری ہے۔ صرف کتاب سے، صرف بک سے آپ چاہیں گے کوئی بھی علم حاصل کرنا تو آپ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کچھ علم حاصل ہو جائے گا لیکن آپ صحیح سمت میں، صحیح جہت میں نہیں جا سکیں گے، بہت ساری گمراہی بھی پیدا ہوگی۔ ذاتی مطالعے سے، خود کے مطالعے سے کچھ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے کوئی بھی میدان ہو، اس کا علم، ہنر حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کتاب کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب، استاذ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ استاذ سے پوچھیے، استاذ سے علم حاصل کیجیے، استاذ کے ساتھ رہیے، استاذ کی رہنمائی لیجیے تو علم حاصل ہوگا۔ اور چوتھی چیز ہے وطول و زمان۔ وطول و زمان یعنی وقت لگانا، اس کے لیے آپ کو وقت صرف کرنا پڑے گا۔ لمبا وقت آپ کا لگ سکتا ہے، جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔